اسلام کی عمارت کی 5 بنیادیں ہیں: کلمہ، نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ۔ 58 اسلامی ممالک میں 55 اسلامی ممالک پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہیں جن کی عوام ایک اجیرن زندگی گزار رہی ہے۔ ان 58 اسلامی ممالک میں 1 ارب 70 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ یہ 1 ارب اور 70 کروڑ سے زیادہ مسلمان، ان میں سے ہر مسلمان کلمہ گو ہے۔ ان میں سے کروڑوں لوگ نمازی ہیں، لوگ حج کر چکے ہیں، کروڑوں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کروڑوں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حال کے اوپر ترس نہیں کھا رہا۔ حج کے دوران لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، امام کعبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پیچھے لاکھوں مسلمان آمین کہتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں ایک بالشت بھی اوپر نہیں جا رہی۔ گھنٹوں لوگ وظائف کرتے ہیں، ہر ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ذکر و ذکار بھی کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پکاروں کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہا۔ ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ فرق نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی کمی، غلطی، کوتاہی کو نہیں پہچانیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا رہیں گے۔ جب تک کوئی کلمہ نہیں پڑھ لیتا، عربی زبان میں کلمہ نہیں پڑھ لیتا، تب تک وہ دائرہ اسلام میں نہیں آتا، چاہے وہ جس کا کلمے کا ترجمہ جس مرضی زبان میں پڑھ دے۔ ہم کسی بھی غیر مسلم کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی غیر مسلم سے زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ حریمین اور شریفین کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ اور روزہ اگر ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی غیر مسلم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں برا محسوس ہوگا، لیکن قرآن مجید ایک فائنل اتھارٹی ہے کہ جو کروڑوں سماجی اور معاشرتی جو اصول ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دے دیے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں ہو رہا ہے، ہندو زبان میں ہو، فرانسیسی زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، اٹالین زبان میں ہو، دنیا کی خواہ بدھسٹ زبان میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں ہوا ہے تو ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ میں بھی قرآن پاک دیکھ کر ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو مسلمان نہیں ہو رہا، مسلمان کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہا، بلکہ وہ قرآن پاک پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک ان کے اوپر اثر کر جاتا ہے جب وہ قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک فائنل اتھارٹی ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 20 اصول رکھ دیے ہیں کہ جو معاشرے کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، جو معاشرے کی ترقی کی گارنٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کم مت تولو، ملاوٹ نہ کرو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرو، مساوات کا نظام قائم کرو، غریبوں پہ ظلم مت کرو، ظالم مت کا احترام کرو، جانوروں کے حقوق کی تحفظ کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں سے محبت کرو، یتیم، مسکینوں اور بیواؤں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، جنگلوں کو ختم مت کرو، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 20 اصول جو ہمیں دیتا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان قانون اور تقسیم کا فرق مت کرو، امیر اور غریب کے درمیان یکساں نصاب ہو۔ یہ 20 اصول ہیں۔ جو قوم، جو معاشرہ اس کو اپنائے گا وہ ترقی کرے گا۔ رہیں، چاہے ہم ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھیں، چاہے ہم اپنی ساری جمع پونجی زکوٰۃ میں بانٹ دیں، چاہے ہم پیدل حج کرنے جائیں، لیکن جب تک ہم اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فائنل اتھارٹی قرآن مجید میں ہمیں دیے ہیں، ہم اللہ سے گلے اور شکوے ہی کرتے رہیں گے۔ ترقی اور عروج ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ آخرت کی بات، آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا، اگر ہم ان 20 اصولوں کو اپنا لیتے ہیں تو دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ لیکن آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور واپس آپ آ کر بے ایمانی کریں، آپ حرام کے پیسوں سے حج کریں، آپ ساری زندگی لوگوں کا حق کھائیں اور اس کے بعد سال کے آخر میں اس لوگوں کے حق کھائے ہوئے میں سے زکوٰۃ نکال دیں، اور اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور دل میں آپ کے بت ہوں، اے لات و منات حبل توڑنے والے،
آج تیری امت نے تراشے ہیں صنم اور اندر آپ کے بت ہوں تو آپ 1,00,000,000,000 دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیں، آپ نمازیں پڑھ لیں، حج روزہ زکوٰۃ رکھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہستی کو دھوکہ دے دیں گے کہ جو دلوں کے حال جانتی ہے، جو خیال کے آنے سے پہلے بھی سب کچھ جانتی ہے، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان قوموں نے اس قرآن مجید میں سے جو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے مشلے رہا ہے، وہ 20 اصول اپنا لیے اور آج وہ ترقی کے معراج پہ ہیں۔ ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے اور اسلام کی 5 بنیادوں کو پکڑے رکھا، اور وہ بھی ایسے پکڑے رکھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز پڑھ کے آئے اور پھر آ کے وہی 2 نمبر دھندا، حج کرنے گئے لوگوں کا مال کھا کر، زکوٰۃ دی لوگوں کا حق کھا کر، روزے رکھے اور افطاری کی حرام کے پیسوں سے، تو اللہ سے گلے شکوے کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عروج نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے معیار نہیں بدلتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ نگہبان۔